اس کو نہیں سزا دینی. لہٰذا ان 3 فیصلوں کو کرنے کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد، اگر ہم آخرت کے فیصلے جو قیامت والے دن ہونے ہیں وہ دنیا میں کرنے لگ جائیں تو دنیا والے اپنے معاملات کو سمجھ ہی نہ سکیں، خطا پر خطا، غلطی پر غلطی کرتے رہیں. حضرت داؤد نے کہا ہے پروردگار، دنیا والوں کی خبر نہیں، تو نے تو مجھے کتاب کا علم دیا ہے، میں تو صاحب علم ہوں، تو نے مجھے ہادی بنایا، یہ باتیں تو میرے لیے جج کرنا مشکل تھیں. تو اللہ نے کہا بس تیرے لیے یہ ہے کہ جب تیرے سامنے کوئی بھی بندہ بشر آ جائے نا تو تو سکوت کا راستہ اختیار کر. نبی خدا کا فرمان ہے، فرمایا کہ انسان ہمیشہ جنت کے قریب جاتا ہے پھر اپنے ہی عمل سے جنت سے دور ہو جاتا ہے. پوچھا مولا کس طرح؟ فرمایا زبان. زبان. فرمایا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے. رسول خدا جنت سے 1 ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے، اور جہاں اسے خاموش رہنا چاہیے ہوتا ہے وہاں ایسا کچھ بول دیتا ہے کہ وہ ایک فاصلہ، ایک وطن، ایک کنٹری کے برابر ہو جاتا ہے. ہاں، اللہ بھی صرف یہ نہیں کہتا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نا صرف یہ نہیں اللہ کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اللہ کے نام سے شروع کر، شیطان کو بھی نکالو. ہم شیطان کو ساتھ لے کر بسم اللہ کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. کیا ہے اصل میں؟ اللہ کہتا ہے اس کو بھی ساتھ، اس کو نکالو اور پھر میرے پاس آ جاؤ. یہ دونوں چیزیں سائمنٹینیسلی ہونی چاہیے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا اور ہم نے اس کے ریئیکشن میں بہترین چیز جو رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ خاموشی ہے. تو خاموشی کے اندر کچھ تو کام کی چیز ہونی چاہیے، اور اگر یہ کام کی چیز نہ ہوئی تو پھر میرے مولا فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس انسان پر جس کے بولنے میں بھی نقصان ہے. 6 مہینے. اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ جناب انس ابن حارث سب سے زیادہ ایجڈ ہے. کہتے ہیں کہ آپ مکے والے تھے اور مدینے والے تھے، معذرت، آپ مدینے والے تھے. مدینے میں آپ نے خود رسول خدا کے منہ سے سنا کہ کربلا کے میدان میں میرے فرزند حسین کو مار دیا جائے گا اور وہ مدد کے لیے مسلمانوں کو پکارے گا. جو مسلمان میرے فرزند کی مدد کرے گا وہ قیامت والے دن مجھ سے ملاقات کرے گا، اور جو میرے فرزند کی مدد نہیں کرے گا وہ حوض کوثر پر مجھ سے نہیں ملے گا. اور جناب انس نے کہا نہیں مولا، میں حاضرین میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں اٹینڈنس لگانے نہیں آیا. میں حاضرین میں سے نہیں ہونا چاہتا، میں مجاہدین میں سے ہونا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو جہاد آپ کر رہے ہیں نا، میں صرف ہاں کہ میں نے اٹینڈ کیا ہے، میں اس میں کنٹریبیوٹ، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں. مجھے اٹینڈنس نہیں چاہیے، مجھے جہاد چاہیے. آپ نے فرمایا ہم سب میں آپ سب سے بزرگ ہیں، لہٰذا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایم نہ ہو، کوئی پرپز نہ ہو، ہم کسی مقصد کے لیے نہ جی رہے ہوں، کیا فائدہ اس خاموشی کا جس کے انجام میں ہم نے کہیں پہنچنا ہی نہیں ہے. لہٰذا ایک مقصد ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقصد عظیم تک پہنچا سکیں. وہ مقصد کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہماری بہتری کے لیے، کبھی ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کی بہتری کے لیے ہو. البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان کو جج کرنا چاہیے ہے. ارشاد رب العزہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پروردگار عالم انسان کو جس راستے پر چلنا ہے نا وہ واضح دکھاتا ہے، اور اللہ نے جو ہدایت کا راستہ ہے اس کے جو پرنسپلز ہیں ان کو بھی کھل کر بتایا ہے، اور ایسا کھل کر دکھایا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ہادی ہے، جو امام ہے، جو رسول ہے، جو ہمیں گائیڈ کرنے والا ہے وہ، اور جو فالوور ہے، جو کم علم ہے، جس کا کام دوسرے کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، ان دونوں میں ہم دیکھ کر فرق بتا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بتا سکتے ہیں. کیوں؟ کس طرح؟ اللہ نے اس کو کیسے اتنا اشکار رکھا ہے کہ جو صاحب ہدایت ہے، جو گائیڈ ہے، جو امام ہے، جو رسول ہے، جو نبی ہے، وہ یک دفعہ نبی نہیں بنا. اللہ نے اس کو، اس کے پاس کو، اس کی ہسٹری کو، اس کے پورے فیملی کو ایسا پاک رکھا ہے کہ جاننے والا جو جاننا چاہتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چین ہے، نہ صرف یہ کہ اس ہستی نے خود کبھی کوئی خطا نہیں کی اور شرافت اور پاک زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ ان سے پہلے بھی، ان کے اجداد بھی، ان کے سارے پیچھے جو سلسلہ ہے وہ سب راہ خدا میں رہنے والے ہیں. اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اسی لیے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ جب ہم اسوہ رسول کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اور رسول خدا کے درمیان آتا کون ہے؟ جب ہم نبی خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کون روکتا ہے رسول خدا کی قربت سے؟ حضرت شیطان.
لعنت اللہ حضرت نفس ہے نا. اور پھر ہم اس وجہ سے جو سب سے بڑی خطا کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے ساتھ عدالت نہیں کرتے, اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے, اور جس میں اگر ہم لوگ ذہن میں ہمارے جو خیال پیدا ہوتے, توہمات پیدا ہوتے ہیں, ان میں سے سب سے پہلے اپنے اور دوسرے کے ساتھ یہ ہے کہ ہم مس جج کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیے ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے, کل تو میں نے بات کی نا کہ نہیں کرنا چاہیے, چاہے اپنے آپ کو ہو یا دوسروں کو ہو. ہاں, جب ہم یہ کہتے ہیں کیوں نہیں کرنا چاہیے تو اس کے لیے بھی اللہ ایک مدلل, ایک واضح اور ایک سالڈ ایویڈنس ثبوت ہمیں دیتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے اللہ سے دعا کی, پروردگار جیسا تو قیامت والے دن فیصلہ کرے گا نا روز آخر, جس طرح تو نے اپنا واضح اور حق پر فیصلہ رکھا ہے, مجھے اذن دے میں دنیا میں بھی ویسے فیصلے کروں جیسی تیری آخرت میں قضاوت ہوگی. اللہ نے کہا اے داؤد تو مجھ سے وہ مانگ رہا ہے جو تجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں مانگا, اور اگر میں نے تجھے یہ دے دیا کہ تو وہ فیصلہ کرے, وہ ججمنٹ دے جو 100% صحیح ہے, دنیا تجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی, تیری قوم تجھے مانے گی ہی نہیں. حضرت داؤد نے کہا پروردگار مجھے عدالت چاہیے, مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے کہا ٹھیک, اب جو بھی میٹر تیرے سامنے آئے گا ہم جو کہیں گے وہ فیصلہ دینا ہوگا وداؤٹ کیئرنگ اباؤٹ لوگ. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اپنے ساتھ اور بھی بہت سارے وٹنس لے کر, اور اپنے ہی ساتھ ایک شخص ایک اور بندے کو لایا جس کو اکیوز کیا اور کہا کہ اس نے میرے جانور لیے, چرائے, اور چرانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ جانور اس کے ہیں. حضرت داؤد نے اس سے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا, میرا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے. جو بندہ اپنے جانوروں کی شکایت لے کر آیا تھا اس نے اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا تم بتاؤ کیا تم لوگوں نے اسے ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے؟ 4 لوگ تھے, چاروں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے, ہمارے سامنے اس نے ایسا کیا اور اب یہ جھوٹ بول رہا ہے. مجھے بتائیں مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ 4 گواہ ہیں نا, 4 وٹنسز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے, اور یہ چور تو ہے ہی ہے, جھوٹا بھی ہے. تو حضرت داؤد نے کہا پروردگار تیرا حکم. اللہ نے کہا اے داؤد تیرے پاس جو تلوار ہے نا وہ چور کے ہاتھ میں دے دے, اور چور سے کہے کہ یہ جو اس کے اوپر ایکوزیشن لگا رہا ہے اس کی گردن کاٹ دے, اور اس کو باقی جو گواہ ہیں ان سب کو جانے دے. حضرت داؤد نے کہا کہ پروردگار اگر میں ایسا کروں تو یہ صحیح ہوگا؟ اللہ نے سوال کیا شک ہے ہمارے فیصلے پر؟ اللہ اکبر. حضرت داؤد نے کہا میں بھی حکم سناتا ہوں. تلوار لی, چور کے ہاتھ میں دی, فرمایا کاٹ لو گردن. جو 4 لوگ تھے وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہنے لگے داؤد نے نہ صرف یہ کہ چور کو سزا نہیں دی بلکہ چور کے ہاتھ میں تلوار بھی دے دی, اور وہ بیچارہ جس کی چوری ہوئی تھی وہ مر گیا, وہ ختم. کس کے ہاتھوں؟ چور کے ہاتھوں. اور یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت داؤد نے. داؤد کو کیا ہو گیا؟ قوم بنی اسرائیل حیران ہوئی, یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں نا حضرت داؤد علیہ السلام, کل میں نے حضرت داؤد کے ابو کا نام بتایا تھا, حضرت صالح. چلیں کل والی مجلس ویب سائٹ پر ہوگی نا, ہوم ورک. لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھ سے ناراض ہو گئی. اللہ نے کہا میں نے کہا تھا. دوسرا میٹر آیا, ایک شخص اپنے ساتھ ایک نوجوان کو, ایک بچے کو پکڑ کے لایا اور کہا کہ یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں انگور ہیں, پھل ہیں, میری آنکھوں کے سامنے یہ میرے باغ میں گیا, انگور توڑے, درخت پر چڑھا, پھل توڑے, اپنے دامن میں بھرا, اور واپس آتے ہوئے جتنے باقی پودے تھے ان کو بھی خراب کرتا ہوا آیا. اے داؤد علیہ السلام اس کے حق میں فیصلہ کرے, سزا ملنی چاہیے. حضرت داؤد نے کہا پروردگار میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا پوچھو بچے سے, بچے نے ایسا کیا ہے یا نہیں؟ آپ نے بچے سے پوچھا کیا تو نے انگور چرائے, پھل چرائے؟ بچے نے سر جھکایا اور کہا میں نے ایسا کیا ہے, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس لیے مجھے لگا, مجھے خوشے نظر آئے, مجھے لگا یہ میں لے سکتا ہوں, لہٰذا میں نے ایسا کیا. آپ مجھے بتائیں فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت داؤد نے اللہ سے کہا ہے پروردگار مجھے فیصلہ سنا. اللہ نے کہا تلوار ہے؟ کہا ہے. فرمایا اس بچے کے ہاتھ میں دے دے, اور اس بوڑھے کا سر قلم کر دے, اور اس بچے کو اس باغ میں لے جا, اور اس باغ کی فلاں جگہ پر اس بچے سے کہے کہ وہ کھودنا شروع کرے, اور جب وہ کھودے گا وہاں سے اسے جو کچھ بھی ملے وہ اس بچے کا, اس کے بعد یہ پورا باغ اس بچے کے نام کر دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پروردگار حق کا فیصلہ. سوال آیا یقین ہے؟ کہا یقین, فیصلہ سنا دیتا ہوں. حضرت داؤد نے بچے کے ہاتھ میں تلوار دی, کہا اس کا بوڑھے کا سر کاٹ دو. پہلے تو 4 لوگ تھے, اب ہزاروں لوگ آئے اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت داؤد مجنون ہو گئے, یہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. اور بچے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور آپ اس باغ میں لے کر گئے, اور بچے سے کہا کہ اب اس جگہ کو تم ڈگ آؤٹ کرنا شروع, کھودو اسے,
اس نے کھودا، وہاں خزانہ ملا، بڑا گرا قدر خزانہ. حضرت داؤد نے کہا یہ خزانہ تیرا، اور صرف یہ خزانہ تیرا نہیں، یہ باغ بھی تیرا. کیسا لگا آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ؟ ہے نا. اسی طرح قوم بنی اسرائیل کو کہ یہ حضرت داؤد کیا فیصلے کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد پوری قوم بنی اسرائیل احتجاج کرنے، حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے ایک بڑا گروپ بنا کر آپ کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اے داؤد، ہمیں تیرے فیصلوں کے اوپر جو تو ججمنٹ دے رہا ہے اس کے اوپر ہمیں شکایت ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک کاؤ دوڑتی ہوئی آئی اور وہاں جو ایک جگہ تھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی. جو جگہ تھی وہ ایک غریب انسان کے گھر کا دروازہ تھا. وہ غریب گھر سے نکلا، اس نے دیکھا سارے لوگ داؤد کے ساتھ بزی ہیں، اس نے وہ گائے پکڑی، گھر کے اندر لے گیا. اور تھوڑی دیر بعد سب نے دیکھا گھر کے اندر سے خون نکلتا ہوا آیا. کیا ہوا؟ گھر میں گائے کو ذبح کر دیا. اور پھر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے. اے داؤد، سب کے سامنے دوڑتی ہوئی گائے آئی جو ادھر ادھر سے آئی، اور یہ شخص اس کے گھر کے دروازے پر آئی. اس نے دیکھا ہم اسے نہیں دیکھ رہے اور وہ اندر لے گیا. اور اب جب وہ اندر لے گیا ہے تو خون آ رہا ہے، یقیناً اس نے گائے کاٹ ڈالی ہوگی. ہم اب آپ کی قضاوت یہاں دیکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے دستک دی، اس سے پوچھا کیا ماجرا. جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ گائے کاٹ کے ٹکڑے کر کے اس کی کھال جو اس کی اسکن ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھ رہا تھا. سب نے کہا بہت دیر ہو گئی، اب تو یہ گائے پہچانی بھی. لہٰذا جو گائے کا سر تھا جانور کا اس کو باہر لایا گیا. اتنے میں دیکھا ایک شخص پریشان وہاں پہنچا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک گائے بھاگ گئی. کسی نے وہ سر دکھایا، کہا یہ؟ کہا ہاں. لیکن جب وہ بھاگی تھی تب اس سر کے پیچھے اس کا بدن بھی تھا. ہاں، صرف سر اکیلا نہیں بھاگا. اسے بتایا گیا کہ انا للہ پڑھ لو، تمہاری گائے اللہ کو پیاری ہو گئی. پوچھا کس نے کیا؟ سب نے بتایا، ہم سب کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایسا کیا. کہا اے داؤد، اس کی تو گائے گئی ہے نا، اگر اب آپ نے غلط ججمنٹ دی نا تو آپ کی قوم چلی جائے گی. آپ سمجھیں کہ آپ کی تیسری غلط ججمنٹ آ گئی تو ہم سب آپ سے ناراض ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں نہیں جانتا، میں بھی قضاوت کرتا ہوں. اللہ سے اذن مانگا، اللہ نے حکم دیا اور کہا اے داؤد، اب جو ہم آپ کو فیصلہ سنائیں گے کیا آپ اس کو جاری کر سکیں گے؟ فرمایا بے شک، جو تیرا حکم ہے. کہا لیکن قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. فرمایا حضرت داؤد نے جو اللہ کا حکم ہے، مجھے یقین ہے اللہ کی ججمنٹ بہترین ہے، آپ حکم کیجیے. اللہ نے حکم کیا اور کہا کہ اے داؤد، یہ جو مالک ہے نا اس کو جیل میں ڈال دو، اور اس کے پاس جتنے بھی جانور ہیں بشمول اس کی ساری جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ اس غریب کو دے دو. حضرت داؤد نے کہا میں نے یہ کیا تو مجھے جواب دینا ہوگا، کیونکہ اب لوگ میرے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے جو میں تیرے اوپر رکھتا ہوں. اور اب اگر میں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا تو مجھے بتانا ہوگا کہ میں نے پہلے 2 فیصلے کیوں اور یہ والا فیصلہ. اے خدایا، اب تو میرے اوپر صرف ججمنٹ نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے نا اس کو بھی نازل کر. اللہ نے قبول کیا. اللہ نے کہا تو یہ فیصلہ سنا. جب فیصلہ سنایا کہ اس انسان کو جس نے گائے کاٹی تھی، ہماری زبان میں کہیں مال غصبی حرام کھا رہا تھا، اس سے کہا تم یہیں رہو، دوسرے سے کہا تم جیل میں جاؤ، سارا مال سب کچھ اس کو دے دیا جائے. اگر 1000 پروٹیسٹرز تھے تو اس فیصلے کے بعد کیا خیال ہے کتنے ہو گئے ہوں گے؟ ہے نا، اور زیادہ اضافہ ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا یہ فیصلہ جو میں نے کیا تھا یہ دنیا کا فیصلہ نہیں تھا، یہ آخرت میں ان تینوں کے ساتھ یہ فیصلے ہونے تھے، قیامت والے دن ہونے تھے، اور ان کو میں نے آج اجرا کر دیا. اور اللہ نے مجھے اس کی پیچھے جو ریزن ہے نا، حکمت ہے، وہ بھی بتا دی. فرمایا حضرت داؤد نے سب سے پہلے جو آیا تھا وہ جانور والا پہلا کیس، جس نے کہا تھا کہ اس نے میرے جانور چرا دیے، 4 وٹنسز لے کر جس کو گردن کاٹ دی گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ جو شخص آیا تھا انسان کو لے کر، اس نے یہ سارا منصوبہ خود بنایا تھا. کیوں؟ تاکہ جو کچھ اس بیچارے چور کے پاس، جس کو وہ چور ایکیوز کر رہا تھا، اس کے پاس سے سب چاروں کے ساتھ مل کر ہتھیا لے، وہ لوٹ لے اسے. اور یہ ایک اسکرپٹڈ پلان تھا. اور وہ یہ سمجھے تھے کہ وہ جو بندہ جس کے خلاف 4 وٹنسز ہیں، جب وہ گواہی دیں گے تو وہ کچھ بھی بولتا رہے، وہ جھوٹ ہے. لہٰذا جس کے بارے میں کوئی کچھ علم نہیں رکھتا، اللہ علم رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب اس کا سارا مال لے لیں گے، اس کو جھوٹا بنا دیں گے تو اس سے لین دین ختم کر لیں گے، اور جو کچھ اس نوجوان کے پاس بچے گا وہ سارا یہ لے لیں گے. اور یہاں آنے سے پہلے اے داؤد، آپ کے پاس آنے سے پہلے جو اکیوز کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اس نے میرے جانور لیے ہیں، اس کو خیال آیا کہ یہ جو چور ہم نے بنایا ہے اس کا ایک بھائی ہے جو اس کے لیے، جب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے، اس کے لیے بہت فائٹ کرے گا. تو آتے ہوئے انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کیا، اس کو مار دیا.
اس کے بدن کو, اس کی باڈی کو کہیں دور لے جا کر چھپا دیا, اور اس کے بعد یہ 5 لوگ آپ کے پاس آئے تھے. دنیا نہیں جانتی, اللہ نے روز جزا ان کے لیے یہ ججمنٹ رکھی تھی. کیونکہ آپ نہ جانتے, اس لیے آپ ایک فیصلہ ایسا دے دیتے. دوسرا, جو بچہ آیا تھا اس نوجوان, اس بوڑھے کے ساتھ, تو اللہ نے کہا اے داؤد, جب یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا تب یہ بوڑھا اس بچے کے باپ کا بہت اچھا دوست تھا, اور یہ لوگ مسافرت پر ساتھ گئے, اور اس سفر پر اس بوڑھے نے اس کے باپ کو مار دیا, اور اس کا جو مال تھا وہ لے کر آیا اور اسے اس جگہ پر دفنا دیا, اور اس کی بیوی سے کہا یہ باغ میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں, اور بہت تھوڑے سے پیسوں میں, کیونکہ وہ بیچاری بیوہ ہو گئی تھی, تھوڑے سے پیسوں میں اس سے بہت اچھا باغ خرید لیا, اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ خزانہ کسی کو اس کا علم نہ ہو. البتہ یہ بوڑھا یہ نہیں جانتا تھا تم وہ بچے ہو اس کے جو اس وقت ماں کے پیٹ میں تھے, اور وہ خود اس بچے کو لے کر اللہ کی درگاہ میں اپنے ہی عدالت میں اپنے ہی ہاتھوں چل کر آیا. لہٰذا باپ کے قتل کا قصاص ادا ہو گیا, چوری کی تھی وہ مال ادا ہو گیا, اور جو ماں کے ساتھ اس نے مس ڈیلنگ کی تھی کہ ایک اچھا باغ بڑے تھوڑے پیسوں میں خرید لیا تھا, ہم نے وہ بھی واپس کر دیا. البتہ جو تیسرا جو تم نے دیکھا وہ غریب جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا, وہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا تاجر ہوا کرتا تھا, اور اسے کسی نے لوٹ لیا, اور لوٹنے والوں نے اس کا مال آپس میں تقسیم کر دیا, اور جو تقسیم کیا ان میں سے سب سے زیادہ مال لینے والا وہی تھا جو اس گائے کا مالک تھا. اللہ نے اس کے پاس, اس غریب کے پاس اس کا اپنا رزق و روزی دروازے پر پہنچایا, اور اس سے کہا یہ تیرا مال ہے. وہ نہیں جانتا تھا, وہ غربت کے عالم میں تھا, کیونکہ اس نے ہمیشہ ایک شریفانہ زندگی گزاری تھی, اس کا ہاتھ دینے والا رہتا تھا, تو اسے لگا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر اللہ نے دروازے پر بھیج دیا تو اس کو میں لے جاؤں. یہ خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا تھا, دنیا کی نظر میں وہ کچھ اور تھا, لیکن ہم حقیقت جانتے تھے. اس لیے ہم نے کہا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس گائے کا مالک ہوں اس کو جیل میں ڈالو, اور یہ غریب جو ہے اس کو نہیں سزا دینی. لہٰذا ان 3 فیصلوں کو کرنے کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد, اگر ہم آخرت کے فیصلے جو قیامت والے دن ہونے ہیں وہ دنیا میں کرنے لگ جائیں تو دنیا والے اپنے معاملات کو سمجھ ہی نہ سکیں, خطا پر خطا, غلطی پر غلطی کرتے رہیں. حضرت داؤد نے کہا ہے پروردگار, دنیا والوں کی خبر نہیں, تو نے تو مجھے کتاب کا علم دیا ہے, میں تو صاحب علم ہوں, تو نے مجھے ہادی بنایا, یہ باتیں تو میرے لیے جج کرنا مشکل تھیں. تو اللہ نے کہا بس تیرے لیے یہ ہے کہ جب تیرے سامنے کوئی بھی بندہ بشر آ جائے نا تو تو سکوت کا راستہ اختیار کر, اور اگر تجھے کوئی فیصلہ کرنا ہو, کوئی برا انسان آئے تو جج نہ کرو, اور اگر کہیں ججمنٹ ضروری ہو جائے تو فرمایا کہ پھر تم اللہ سے معاونت, استعانت اور مدد مانگو, تم سے فیصلہ صحیح ہوگا. ہم کیوں کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام صحیح فیصلے اللہ کے نبی خدا صاحب زبور ہوتے ہوئے میں نہیں جانتا ہے پروردگار کیا صحیح ہے. پھر ہم اپنے اذہان کو, ہم اپنے ذہن کو, ہم اپنے خیال کو, ہم اپنی ججمنٹ کو, ہم اپنے اپینینس کو پھر کہاں رکھ سکتے ہیں؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اسی لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی, جب آپ کے سامنے لوگ آئیں اور آپ سے کہیں کہ اے رسول ہم آپ کے عمل, آپ کی بات, آپ کے قرآن, آپ کے معجزے کو نہیں مانتے, تو آپ فرمائیے سوال کرو, اور سوال تنہائی میں کرو, لوگوں کے مجمع میں نہ کرو. اور پھر فرمایا اگر جو تم نے سوال کیا ہے تنہائی میں پسند آئے تو اپریشیٹ کرو, جواب جو آیا ہے وہ اچھا ہے تو اپریشیٹ کرو, اچھا نہیں ہے فرمایا پھر خاموشی اختیار کرو. ہم اگر اس طرف تھوڑا سا آ جائیں نا کہ ہم بجائے ان کے کہ دوسروں کی کریکشن یا دوسروں کو کیا کرنا چاہیے یا ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں, اپنے اوپر فوکس ہے نا, فوکس زیادہ. جیسے کہتے ہیں کہ ایک کپل تھا, وہ نیا نیا ایک گھر میں شفٹ ہوا, صرف بات سمجھانے کے لیے کہ اگر فوکس اپنے اوپر رہے تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ نیا نیا ایک گھر میں شفٹ ہوا, ان کے گھر کی ونڈو سے ساتھ والا گھر نظر آتا تھا, تو جو خاتون تھی وہ صبح ناشتہ بناتے ہوئے دیکھتی کہ ان کی جو نئی نیبر ہے وہ کپڑے لاتی ہے, دھلے ہوئے کپڑے, اور وہ رسی پر ڈال دیتی ہے لیکن کپڑے صحیح سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. تو اس کو دیکھ کر نا الجھن ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے صحیح سے دھوتی کیوں نہیں ہے, شاید کوئی اچھا ڈٹرجنٹ یوز نہیں کرتی. پہلے دن, دوسرے دن پھر گندے کپڑے. تو اپنے شوہر سے کہتی کہ برا لگتا ہے مجھے, ہمارے نیبرز جو ہیں انہیں کوئی صفائی کی سینس نہیں ہے, یہ صحیح سے دھو کر کوئی اچھا ڈٹرجنٹ اگر یوز کرے تو اس کا یہ ساری محنت ضائع نہ ہو. 3 دن 4 دن 5 دن گزرتے رہے, وہ ہر روز یہ بات کرتی رہی, یہاں تک کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی نیبر نے بڑے صاف کپڑے دھوئے, بڑے اچھے کپڑے دھوئے. اس کے لیے ایک پلیزنٹ سرپرائز تھا. اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آج اس نے صحیح کپڑے دھوئے, آج صاف ستھرے کپڑے سکھانے کے لیے لگا رہی. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ مجھے بھی صاف نظر آ رہا ہے, سب کچھ بہت اچھا. کہا پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے,
آج اس نے کیا کیا کہ اس کے کپڑے صاف ہو گئے. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا اس نے کچھ نہیں کیا, میں نے کھڑکی صاف کی ہے نا. تو کبھی ہماری کھڑکی گندی ہوتی ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے ڈٹرجنٹ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ جہاں دیکھو کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی تو اس کو کوئی واشنگ پاؤڈر دینے کی کوشش نہ کرو, دیکھو مجھے کیا کرنا ہے نا. اور پھر اس کے بعد امیر المؤمنین کا خوبصورت فرمان, واہ 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 سبحان اللہ. مولا نے فرمایا اگر کسی کو جج کرتے ہو تو تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے. میں نے کوئی 100 دفعہ پڑھا کہ واہ میرے مولا نے ہمیں کیا کہ اچھا تمہیں حاصل کیا ہوا. یہ سوال ہم اپنے آپ سے اگر پوچھیں کہ میں نے تو کسی کو کر لیا جج, یعنی یہاں ہماری ایسی بریک, ایسا فل سٹاپ لگتا ہے کہ انسان کہتا ہے یہ تو میں ایک لا حاصل عمل کر رہا ہوں, اس سے مجھے مل کیا رہا ہے, کیا فائدہ ہے. جتنی دفعہ انسان اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے اتنی دفعہ لگتا ہے جیسے ہمارے جو گیلری ہوتی ہے فون میں جس میں تصویریں رکھتے ہیں, اس میں ہم لوگ بہت ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا, اور پھر وہ سارا جو ہے وہ ایک ریسنٹلی ڈیلیٹڈ کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے نا, ایسا ہی ہے نا. اور پھر کبھی کبھی ہم وہ ریسنٹلی ڈیلیٹڈ کو دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا گند جمع ہو گیا یہاں پہ, اور پھر ریموو آل کریں, ڈیلیٹ آل کریں. تو مولا کا یہ جو فرمان ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے ڈیلیٹ آل ہے, صاف نکال دو. ایسے ستھرا ہو جاتا ہے کہ کوئی یوز نہیں ہے. واقعی میں نے کیوں رکھا ہوا ہے اتنا اپنے سر میں کچرا, یہ سب ایکسٹرا برڈن ہے, اس کو میں یوں نکالوں کیونکہ میرے کسی فائدے کا نہیں ہے. میری جان قربان میرے مولا کے اس فرمان پر کہ دوسرے کے بارے میں فیصلہ و قضاوت کر کے تمہیں ملا کیا, تمہیں حاصل کیا ہوا. اور جب ہمارے پاس اس سوال کا جواب دو ٹوک صاف ستھرا یہ ہے مولا کچھ بھی نہیں, تو آبویس سی بات ہے اتنے تو ہم ذی شعور ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بے شک ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میرے مولا کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر. نبی خدا کا فرمان ہے, فرمایا کہ انسان ہمیشہ جنت کے قریب جاتا ہے پھر اپنے ہی عمل سے جنت سے دور ہو جاتا ہے. پوچھا مولا کس طرح, فرمایا زبان. زبان. فرمایا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنت سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے. رسول خدا جنت سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے, اور جہاں اسے خاموش رہنا چاہیے ہوتا ہے وہاں ایسا کچھ بول دیتا ہے کہ وہ ایک فاصلہ ایک وطن, ایک کنٹری کے برابر ہو جاتا ہے, ایک ملک, ایک پورا آپ کہیں کہ ایک سلطنت کے برابر ہو جاتا ہے. اور آخر میں انسان وہ پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ہم جب اپنی پروگریس کو دیکھتے ہیں تو ہم بار بار یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے بیچ میں امپروو کیا تھا, لیکن کیا ہوا کہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر اپنی ہی کیئرلیسنس کی بنیاد پر جو ہماری پروگریس تھی, جو ہمارے اندر امپروومنٹ ہوئی تھی, اس سب کو پیچھے کر دیا. لہٰذا جب ہم دیکھیں ہم اپنی آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے, تھوڑی دیر سچ بولتے ہیں, ہم لوگ اپنی زبان بھی نہیں چپ کر سکتے. ہاں آنکھیں بھی جھکا لیں, زبان بھی بند کر لیں, دماغ تو چلتا ہے. سچ ہے نا. یعنی آپ کبھی کسی کو پازیٹیولی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی پیاری ہے, کتنی اچھی ہے, کتنی ٹال ہے, بندے کے ذہن میں یہ باتیں اچھی بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جگہوں پہ اچھی نہیں بھی آ رہی ہوتی. ہم سے کیوں اپنا ذہن, اپنا دماغ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. یہ مشکل ہے. ہاں کیا ہمارے اندر یہ مشکل پائی جاتی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میرے مولا فرماتے ہیں اس خاموشی کا کوئی, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جائیں, فرمایا اس خاموشی کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اندر مقصد نہ ہو. اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے, فار واٹ, کس چیز پر خاموش ہو جانا چاہیے؟ ہماری زبان بند ہو جائے گی, آنکھیں نیچے آ جائیں گی, ادھر کچھ چاہیے, یہاں کوئی مقصد ہو, یہاں کوئی پرپز ہو, یہاں کوئی گول ہو, یہاں کوئی ایم ہو, تو پھر ہم کہیں کہ چلو اس پر فوکس کرتے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی ایم ہی نہیں ہے, یعنی میں اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ کر کے کہہ رہی ہوں, اگر ہمارا ایم صرف یہ ہے کہ بچوں نے جانا تھا, بچوں نے آنا تھا, مجھے یہ کرنا تھا, گھر کا یہ کام رہ گیا ہے اور آج اس جگہ جانا ہے, تو یہ ایم تو نہیں ہے نا. یہ اس دن کی انگیجمنٹس یا کمٹمنٹس ہیں. ہم نے اپنے لیے کوئی گول ہی نہیں بنایا ہوا, ہم ایک پرپس لیس زندگی گزار رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہماری جو خاموشی ہے نا, جب ہم کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے پازیٹیو کرنے کے لیے لاتے ہیں, تو وہاں پر ہمارے پاس جو گراؤنڈ ہے وہ بلینک ہے, تو ہم بور ہو جاتے ہیں. اور جب ہم بور ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جج کرنا زیادہ مزے کا تھا, اس میں مسالہ تو تھا نا, ایٹ لیسٹ ہم کسی سے ملیں تو ہم اس کو نئی ایپیسوڈ تو سنا سکیں, ہے نا. فرینڈس کے ساتھ تو ہم ملتے ہی, انکلوڈنگ مائی سیلف, اسی لیے ہیں کہ ہم کہیں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا چلو وہیں سے شروع کرتے ہیں نا. اور ہم اسی طرح ہماری باتیں نئی ایپیسوڈ ہوتی رہتی ہیں. کیوں ہوتی رہتی ہیں؟ کیونکہ جو ہمارے پاس ٹائم ہم ایک پرپس پر, ایک ایم پر, ایک مقصد پر لگانا چاہیے تھا, وہی نہیں ہے. ایسا ہے الحمدللہ. دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے اگر ہمیں پتہ ہو کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے.
لہٰذا زندگی میں مقصد ضروری ہے. جب ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ایک برائی سے نکالیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف برائی سے نکلنا ہے, ہمیں اچھائی میں جانا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم یہ نہ کریں, پھر ہم کیا کریں؟ ہاں, اللہ بھی صرف یہ نہیں کہتا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نا. صرف یہ نہیں اللہ کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اللہ کے نام سے شروع کر, شیطان کو بھی نکالو. ہم شیطان کو ساتھ لے کر بسم اللہ کرتے ہیں, ہے نا, ایسا ہی ہے. کیا ہے اصل میں اللہ کہتا ہے اس کو بھی ساتھ, اس کو نکالو اور پھر میرے پاس آ جاؤ. یہ دونوں چیزیں سائمنٹینیسلی ہونی چاہیے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا اور ہم نے اس کے ریاکشن میں بہترین چیز جو رکھنی ہے وہ کیا ہے, خاموشی ہے, تو خاموشی کے اندر کچھ تو کام کی چیز ہونی چاہیے. اور اگر یہ کام کی چیز نہ ہوئی تو پھر میرے مولا فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس انسان پر جس کے بولنے میں بھی نقصان ہے. بولتا ہے تو کیا نہیں بولتا. ہاں, یعنی ایک بالشت کا ایک ہاتھ کا فاصلہ بول کر کتنا بڑا کر دیتا ہے, اور جب نہیں بولتا اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں, خاموشی میں بھی کوئی فائدہ نہیں. فرمایا رسول خدا نے مجھے حیرت ہے ایسی زندگی پر, مجھے حیرت ہے ایسی زندگی پر کہ جو ایسے اتنے آرام سے گزر جاتی ہے. لہٰذا فرمایا اپنی خاموشی کو آباد کرو, اپنی خاموشی کے لیے ایک مقصد مہیا کرو, اپنی زندگی کے لیے ایک گول سیٹ کرو اور اس کے اوپر جاؤ. آپ دیکھیں اس میں تو ہم کوئی ایج گروپ ڈال سکتے ہیں کیا؟ کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے ابھی تو میں بہت چھوٹی ہوں. سر یہاں تو ہلانے پڑیں گے کیونکہ میں آپ کے سروں کے ہلنے کے حساب سے بات کروں گی. ہاں, کسی کو لگ رہا ہے ابھی تو ان باتوں کے لیے میں بہت چھوٹی ہوں. خواتین کو میں چھوٹی ہوں نہیں لگ رہا, بہت اچھی بات ہے. ہاں, اور کیا کسی کو لگ رہا ہے کہ اب میرے لیے یہ لیٹ ہو گیا؟ ہاں, سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ابھی بھی صحیح وقت میں صحیح جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک سانس بھی ہے نا وہ بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے. دیکھیں میں اور آپ تو کربلا کے ماننے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جناب انس ابن حارث کو جانتے ہیں؟ 72 میں سے ایک شہید. مختصر انٹرو ہے ان کا نہیں. انس ابن حارث کی جو ایج ہے وہ 90s میں تھی جب وہ کربلا آئے. اتنے بزرگ تھے کہ ان سے صحیح کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. ہم جناب حبیب ابن مظاہر کو کہتے ہیں نا کہ وہ بزرگ تھے. جناب حبیب ابن مظاہر 70s میں تھے, تو 70s میں انسان کھڑا تو ہو سکتا ہے, لیکن جو 90s والے جناب انس ابن حارث تھے وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈنڈا لیا, ایک عصا لی, اس کو اپنی پیٹھ سے باندھا اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی, اور پھر ایک رومال لیا اور اپنی آئی بروز کو اپنے فور ہیڈ پہ ایسے باندھا کہ آنکھیں کھل جائیں کیونکہ بہت ڈھلک رہی تھیں. اور جب انہوں نے ہاتھ میں اپنے تلوار پکڑی تو راشا تھا, یعنی ہاتھ جو ہے وہ شیک ہو رہے تھے, تلوار صحیح سے نہیں پکڑی جا رہی تھی. لہٰذا انہوں نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. میں بات نکل چکی ہے کہ کوئی ایج نہیں ہوتی کوئی گول سیٹ کرنے کے لیے, اس لیے میں یہ بات بیان کر رہی ہوں کہ ہم نہ چھوٹے ہیں کربلائی ہونے میں, نہ ہم بہت بڑے ہیں. کبھی بھی ہم اسے بہت جلدی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کربلائی ہونے میں, مجاہدین کربلا ہونے میں کیا ایج گروپ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 6 مہینے. اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ جناب انس ابن حارث سب سے زیادہ ایجڈ ہے. کہتے ہیں کہ آپ مکے والے تھے اور مدینے والے تھے, معذرت, آپ مدینے والے تھے. مدینے میں آپ نے خود رسول خدا کے منہ سے سنا کہ کربلا کے میدان میں میرے فرزند حسین کو مار دیا جائے گا اور وہ مدد کے لیے مسلمانوں کو پکارے گا. جو مسلمان میرے فرزند کی مدد کرے گا وہ قیامت والے دن مجھ سے ملاقات کرے گا, اور جو میرے فرزند کی مدد نہیں کرے گا وہ حوض کوثر پر مجھ سے نہیں ملے گا. کوئی سنے حسین حل من ناصر کہہ رہا ہے اور مدد نہ کرے, وہ حوض کوثر پر مجھ سے نہیں ملے گا. لہٰذا جب امام حسین علیہ السلام مکے میں تھے, مدینے میں تھے, یہ مدینے میں رہے. پھر امام نے جب مدینہ چھوڑا اور آپ کوفے کی جانب آئے تو یہ امام سے پہلے کوفہ پہنچ گئے. امام سے پہلے کوفے میں موجود تھے کہ امام کو کوفہ بلایا گیا ہے, جب تک میں زندہ ہوں میں امام کو فالو کرتا رہوں گا, ایسا نہ ہو امام پکاریں اور مجھے آواز نہ آئے. یہاں تک کہ آپ عبید اللہ ابن حر جعفی, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا تھا میرے ساتھ آؤ, تو اس نے جواب دیا تھا اور کہا تھا مجھے بڑے کام ہیں, بڑی کمٹمنٹس ہیں, میرے گھوڑے لے جائیں, میرے اونٹ لے جائیں, میرے غلام لے جائیں, میرے ٹینٹس لے جائیں, میں بہت اچھا ڈونیشن آپ کو دیتا ہوں, میں نہیں آ سکتا. وہ عبید اللہ ابن حر جعفی. جب امام کی اس کے ساتھ یہ کنورسیشن ہو رہی تھی تب انس ابن حارث وہاں موجود تھے اور اس بات کو سن رہے تھے کہ امام اسے بلا رہے ہیں اور وہ نہیں آ رہا. لہٰذا امام نے بڑھ کر, انس ابن حارث نے بڑھ کر امام سے سوال کیا اور کہا کہ مولا یہ جو آفر آپ عبید اللہ ابن حر جعفی کو دے رہے تھے میرے لیے بھی ہے. امام نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے, جو چاہے میری نصرت کرے. کہتے ہیں کہ امام آپ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹریول کر رہے تھے, مختلف جگہوں پر رک رہے تھے.
انس ابن حارث نے لوگوں سے سوال کیا اور کہا کہ مجھے یاد ہے رسول خدا سے سنا جس جگہ پر حسین آخر میں پہنچیں گے وہ کربلا ہے. کربلا کوفے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ تو بتایا گیا کہ سراؤنڈنگز میں، زیادہ دور نہیں ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں. تو کہا ٹھیک ہے میں کربلا جس جگہ کو، تو جو قبیلہ بنی اسد ہے ان کے نزدیک ایک جگہ پر خیمہ لگا کر انس ابن حارث پہلے سے وہاں موجود تھے. ایک روایت یہ کہتی ہے، دوسری روایت میں کہ آپ کوفہ پہنچ گئے تھے اور کوفے میں آپ انتظار کر رہے تھے کہ شاید امام یہاں آئیں گے، تھوڑا عرصہ یہاں گزاریں گے، اس کے بعد آپ کربلا پہنچیں گے تو میں یہیں سے کوفے سے ہی امام کو جوائن کر لوں. اب یہ دو روایات ہیں کہ یا تو وہ کوفے میں انتظار میں تھے، نہیں امام آئے، جب پتہ چلا امام کو کہیں اور بھیج دیا تو امام تک پہنچے. دوسری روایت یہ کہ جب امام کربلا پہنچے تو یہ تھوڑے فاصلے پر آلریڈی موجود تھے. اور پھر جب آپ امام سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے رسول یا فرزند رسول، میں نے نبی کی زبانی یہ سنا تھا، اس لیے میں انتظار میں تھا آج اس سے پہلے کہ آپ بلائیں میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، میری زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا اے انس ابن حارث، خدا تجھے جنت کی بشارت دے اور اللہ تیری زندگی کو اور زیادہ سعادت مند بنائے. آپ نے جو چاہا وہ ادا ہو گیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا، میں نے ابھی کسی کو پکارا بھی نہیں، آپ میرے ساتھ موجود ہیں. امام نے دعا دی. جناب انس نے کہا نہیں مولا، میں حاضرین میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں اٹینڈنس لگانے نہیں آیا، میں حاضرین میں سے نہیں ہونا چاہتا، میں مجاہدین میں سے ہونا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو جہاد آپ کر رہے ہیں نا، میں صرف ہاں کہ میں نے اٹینڈ کیا ہے، میں اس میں کنٹریبیوٹ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اٹینڈنس نہیں چاہیے، مجھے جہاد چاہیے. آپ نے فرمایا ہم سب میں آپ سب سے بزرگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام عمر ابن سعد کے پاس آپ لے کر جائیں اور اس سے کہیں کہ اس گناہ سے باز رہے. انس ابن حارث امام کا پیغام لے کر جب عمر ابن سعد کے پاس آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ جب عمر ابن سعد کے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ نے عمر ابن سعد سے کہا کہ میں تمہارے پاس امام کا پیغام لے کر آیا ہوں. اس نے جواب میں کہا کہ اے انس ابن حارث، کیا آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بے شک مجھے لگتا ہے تو مسلمان ہے یا نہیں تو جہنمی ضرور ہے، کیونکہ تو جہنم میں جائے گا. کہا تو کیا اسی لیے مجھے سلام نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے سلام نہیں کیا، جو اپنی جگہ ایک احتجاج ہوتا ہے نا کہ ہاں میں تم پر سلام نہیں بھیجتا. اس نے کہا کیا اسی لیے سلام نہیں کیا؟ تو جناب انس ابن حارث نے کہا واللہ جو سینہ بغض اولاد علی سے بھرا ہو سلام ہرگز نہیں ملے گا اسے. میں ان سے براءت کا اظہار تنہائی میں بھی کرتا ہوں، ان کے سامنے بھی کرتا ہوں. یہ مقصد والی زندگی ہے نا، ہاں یہ خاموشی کو ایک پرپس کے ساتھ بھرنا ہے نا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، قتل حسین سے خود کو دور کر لو. عمر ابن سعد نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ جملہ ہے عمر ابن سعد کا. تو جناب انس نے پوچھا اور کہا خواہ تمہیں اس کے بدلے میں جہنم میں بھی جانا پڑے. عمر ابن سعد نے کہا میں جانتا ہوں قاتل حسین کا ٹھکانہ جہنم ہے. عمر ابن سعد نے خود کہا قاتل حسین کا ٹھکانہ میں جانتا ہوں جہنم ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. میں دنیا کو تو جنت بنا لوں. رے کی حکومت، رے ایک جگہ ہے، وہاں کا گورنر بننا چاہتا تھا نا، تو اس نے کہا میں دنیا کو تو جنت بنا لوں، اتنا تو کر ہی لوں. لہٰذا اس نے کہا واللہ اگر تو اپنے آپ کو قتل حسین سے امان میں رکھتا ہے، یعنی تم اس بات سے دور ہو جاتے میرے ساتھ چلو میں تمہیں جنت دکھاتا ہوں، یعنی امام حسین. اور اگر تو اس سے باز نہیں رہنا چاہتا تو نے اپنے لیے جہنم کا راستہ خود بنایا. انس ابن حارث کو عمر ابن سعد نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں آ رہا. اور پھر اس کے بعد روایت میں کہ آپ واپس تشریف لائے اور بتائیے ساری کنورسیشن کیس اس طرح سے میرے سے بات کی گئی. لہٰذا مولا نے فرمایا کہ اے انس، روز عاشورہ فجر کے وقت کہ آپ کی جانب سے آپ کی شمولیت، آپ کا ہونا ہمارے لیے بہت، آپ اپنا جہاد یعنی جو ایک نیگوسیشنز تھی وہ آپ نے فرما لی، اب ہمارے پاس آپ کی طرف کوئی ایک ڈیوٹی نہیں ہے. انس نے کہا مولا ایسا نہ کیجیے، میری جان اس دنیا سے چلی جائے اس انتظار میں کہ میں نے اسے حسین کی نصرت میں نہ گزارا، پھر اس کے بعد سانسیں مجھے کیا فائدہ دیں گی. آپ نے فرمایا اے انس لیکن آپ کے ہاتھ میں راشا یعنی ہاتھ جو ہے وہ آپ کو اتنا شیک کرتا ہے کہ آپ جہاد. فرمایا مولا مجھے اس نے جہاد دیجیے. جناب انس آپ نے ایک مختصر سا جہاد کیا، تھوڑا سا جہاد کیا اور آپ واپس آئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت تھا. جب جناب ابو ثمامہ ساعدی آپ نے نماز کا تذکرہ کیا، کل میں نے آپ کو جناب حبیب ابن مظاہر کے باب میں بتایا تھا کہ نماز کا وقت تھا. جب نماز کا وقت ظہر کا وقت شروع ہوا تو روایت کہتی ہے کہ جناب انس ابن حارث امام کے پاس آئے. یہ بات سننے والی ہے، سبحان اللہ. آپ لوگ جب آج گھر جا کر اپنی فیملی گیدرنگز میں بیٹھیں گے نا تو آپ نے یہ ضرور سنانا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز، کربلا نے ہمیں ہر ایکسکیوز سے آزاد کر دیا. انس ابن حارث نے کہا مولا تلوار تو میرے ہاتھ میں ٹھہرتی نہیں، تیر کا نشانہ اچھا نہیں، لیکن آپ نماز پڑھیں اور میرا سینہ آگے ہو.
یہ تو ہو سکتا ہے نا. لہٰذا میں چاہتا ہوں جب آپ نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوں نا تو آپ کے آگے جو چیز شیلڈ بن کر ہو وہ میرا یہ ضعیف بدن ہو. سبحان اللہ. انسان جب پرپس کے پیچھے ہو نا، چاہتا ہو کہ اپنے لیے ایک ایم بنائے، اپنی خاموشی کو مزین کرے، اپنی صفات رذیلہ بری صفات کو نکالے، تو دیکھیں اگر انسان اپنے ساتھ سنسیئر ہو تو اسے کیا منزل ملتی ہے. مولا نے فرمایا اے انس، اس سے بہتر جہاد کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا جناب انس ابن حارث 90s کی ایج میں کربلا کے وہ مجاہد بنے کہ جب امام حسین نماز ظہر ادا فرما رہے تھے اس وقت آپ کے سامنے یہ 90 سال کا بوڑھا کھڑا اپنے لرزتے ہوئے بدن کو نماز امام حسین کی حفاظت کے لیے پیش کر رہا تھا. ہمارے پاس کربلا کوئی ایکسکیوز کا راستہ نہیں چھوڑتی. ہماری جانیں قربان ان ہستیوں پر. صرف ایسا ہی نہیں، ایک قدم اور ہم آگے جائیں. یہ تو ہم کہیں کہ ایج کی آزاد، اگر ہم سوچیں کہ فاصلے ہیں دور ہو گئے. جناب حفحاف بن مہند یہ کربلا کے ان اصحاب میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بصرہ میں ہوتے تھے. بصرہ میں انہیں خبر ملی کہ امام یمن جا رہے ہیں، یہ یمن گئے. یمن سے خبر ملی کہ امام مکہ میں ہیں، یہ یمن سے مکہ آئے. مکے سے خبر ملی کہ امام کوچ کر کے کوفہ گئے ہیں. حفحاف کوفہ پہنچے تو کوفے میں خبر ملی کہ انہیں یہاں آنے ہی نہیں دیا. اور آپ جب کربلا پہنچے ہیں نا تو اس وقت تک امام کی شہادت ہو چکی تھی اور شام غریبہ کی تیاری ہو رہی تھی. جناب حفحاف جب کربلا پہنچے آپ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ ہم نے باغی کو مار دیا. پوچھا کون باغی؟ کہا وہ جو مدینے سے آیا تھا. کہا مدینے سے تو رسول کا نواسا آیا تھا. کہا وہ اس کا جنازہ پڑا. ابھی گھوڑوں کی سموں کو نعل بندی کی جا رہی ہے، بہت جلد ہم اپنی فتح کا اعلان کریں گے. حفحاف بن مہند انہوں نے جب یہ دیکھا تو روایت ہے ایک ہاتھ میں انہوں نے تلوار کو لیا اور ایک ہاتھ میں انہوں نے خنجر لیا اور امام کے بدن کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مجھے آنے میں دیر ہو گئی، مجھے وقت لگ گیا، لیکن میں ابھی بھی اپنے مولا کے تن پاک کا دفاع کرنے سے پیچھے نہیں رہوں گا. کہتے ہیں پہلے تو یزیدیوں نے جناب حفحاف کا مذاق اڑایا کہ یہ اکیلا اتنا بڑا لشکر یہ کیا چاہتا ہے. لیکن جب دیکھا کہ جناب حفحاف کسی کو بھی امام حسین کے جسد کے قریب آنے نہیں دے رہے، پھر آپ کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا. ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ دیر ہو گئی. ہم جب پہنچے امام شہید ہو چکے تھے. ہمارے پاس تو اس وقت تک جو چانس جو اپرچونٹی تھی وہ ہم نے مس کر دی. جناب حفحاف یہ بتا رہے ہیں کہ جب پہنچو اپنے آپ کو اس مقصد سے جوڑ دو. ہمارے پاس سب سے خوبصورت راستہ اہل البیت کا ہے جنہوں نے اتنی وضاحت، اتنی صراحت، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے ہر بات کو پہنچایا ہے. لہٰذا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایم نہ ہو، کوئی پرپز نہ ہو، ہم کسی مقصد کے لیے نہ جی رہے ہوں، کیا فائدہ اس خاموشی کا جس کے انجام میں ہم نے کہیں پہنچنا ہی نہیں ہے. لہٰذا ایک مقصد ہونا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مقصد عظیم تک پہنچا سکیں. وہ مقصد کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہماری بہتری کے لیے، کبھی ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کی بہتری کے لیے ہو. البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان کو جج کرنا چاہیے ہے. یہ ایک ایسا پرنسپل، ایسا فارمولا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کبھی زندگی میں کسی کو جج نہیں کرنا. کچھ رسپانسبلٹیز یا کچھ پوزیشنز انسان کی ایسی ہوتی ہیں جہاں اسے دوسرے کو جج کرنا ہوتا ہے. صف اول سب سے پہلے جس کو جج کرنا ہوتا ہے وہ ہے ایک ماں. جب وہ تربیت کرتی ہے تو وہ اپنے بچے کو جج کرتی ہے. یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ جج کرے. اور جج کرنے کے لیے کیا ہے؟ دور کھڑے ہو کر ہے نا؟ نہیں، کیا ہے؟ سوال کرے. دیکھیں ایک بات تو یاد رکھیں، میں خود بھی الحمدللہ 3 بچوں کی ماں ہوں، اور 3 بچوں کی نہیں، 3 ٹین ایجر جین زی کی ماں ہوں، ہے نا؟ اب آپ کا جی چاہ جو میری پوزیشن کو سمجھتی ہیں ان کا دل چاہ رہا ہوگا کہ مجھے گلے لگا کر کے آئی نو یور پین، ہے نا؟ اور میرے بچے میری مجلسیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. تو آج رات تو ہماری کوئی اچھی بات ہونے والی نہیں ہے، وہ ناراض ہوں گے، اور آئی ڈو ناٹ کیئر. ہاں، یہ جو ماں ہے نا، اس کو اپنے بچے کو جج کرنا پڑتا ہے، اور اس ججمنٹ کے لیے مجھے اور آپ کو بہت صبر چاہیے. بہت سارے آپ میں سے بہت ساروں نے میرے منہ سے ایک بات سنی ہوگی بطور ماں کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے نا، وہ کل ہی ہم نے حضرت نوح کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارا جو بینگ مدر، ہمارا جو سٹیٹس ہے نا، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. 950 سال کی زندگی کم ہے، اور اس 950 سال کی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ بچوں کی فکر میں بھولنا ہے نا؟ کیا آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے جہنم میں جائے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ماں کے دل کو
بنایا ہی ایسے ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا جج تو کرنا پڑتا ہے۔ پہلی چیز، کیا بچوں اور ماں کے درمیان کوئی پریویسی ہوتی ہے؟ یہ سوال اکثر آتا ہے نا، اور بالخصوص ہمارے ٹین ایجرز بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی پریویسی ہے؟ تو سنیے میری بات، آج آپ لوگوں کے کھانے یا رات کے کھانے، ڈنر یا لنچ کی ٹیبل پہ ہونے والی ہے میری وجہ سے لڑائی۔ جب آپ جا کر اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں گے کہ ماں اور بچے کے درمیان کوئی پریویسی نہیں ہوتی، کوئی پریویسی نہیں ہوتی، ماں کی ناک تربیت کے لیے، اس کے راز فاش کرنے کے لیے نہیں، ماں کی ناک بچے کی کسی بھی چیز میں جا سکتی ہے۔ یہ میری اپنی لڑائی ہے میرے بچوں سے، آپ سے کیا پردہ، کہیں پہ بھی۔ لیکن کیا وہ پریویسی ایسی ہے کہ جیسے ہی فون چھوڑ کر چلے گئے تو اب ہم دیکھیں کیا ہے؟ یہ نہیں، یہ نہیں۔ ماں جو ہے وہ بچے کی سب سے بڑی سیکرٹ کیپر ہوتی ہے نا، جو کچھ جانتی ہے کبھی بھی اپنی بہن کو تو نہ بتائیں، ہے نا۔ ہمیں عادت ہوتی ہے اپنی بہنوں کو دیکھ کر، بڑی بہن کو تو دیکھ کر زور زور سے، ہے نا، اور آپ کو وہ اسپیشلی اگر ماں نہ ہو تو بڑی بہن ماں لگتی ہے ایک دم سے، ماں سے تو پھر چھپا لیتے ہیں، بہنوں سے تو چھپایا ہی نہیں جاتا، اور ہمارے بچوں کو ہماری عادت سب سے بری لگتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ زور سے سر ہلائیں تاکہ مجھے بچوں سے بھی تھوڑی سی وہ ملے۔ تھینک یو ملیانی فار سیئنگ دس، کیونکہ ہماری ماں ہماری ساری باتیں جان کر خالہ کو، ماسی کو سب سے پہلے بتاتی ہے کہ پتہ ہے یہاں یہ ہو گیا۔ تو اس لیے بچے یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری کوئی بھی چیز ہماری ماں کے ساتھ پرائیویٹ ہے۔ اگر ہم ایک اچھے سیکرٹ کیپر بنیں، بچے کے جو بھی اچھے برے امور ہیں، کام ہیں، یا جو بھی پروگریس ہے اس کو اپنی حد تک رکھیں، تو پورا اختیار ہے، پورا اختیار ہے کہ ہم بچے کی پریویسی میں داخل بھی ہوں اور اس کو پتہ بھی ہو۔ ماں سب جانتی ہے، جیسے اللہ سب جانتا ہے، وہ ستار العیوب ہے، یہ بھی میرے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، میرے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ اور اللہ جس طرح مسبب الاسباب ہے، اسی طرح یہ بھی میرے لیے بہت سارے، غلطی میں جب پھنس جاؤں تو میرے لیے راستے نکالتی ہے۔ لیکن جس طرح خدا کو حرام پسند نہیں ہے، اسی طرح میری ماں بھی حرام پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایک ماں کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو جج کر سکے، پہلی چیز اس کی تربیت کے لیے۔ دوسرا کیریکٹر، استاد۔ استاد اپنے شاگرد کو جج کر سکتا ہے، اسے کرنا چاہیے، اس کو مارکس دینے، اس کو ایک اچھی گروتھ دینی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت بنانا ہے، اور جہاں اس کی غلطیاں ہیں ان کو دور کر کے اسے امپروو کروانا ہے۔ تو وہ جج نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا؟ تو ایک استاد کو پورا حق ہے کہ وہ بچے کو جج کرے، اپنے اسٹوڈنٹ کو جج کرے، اور وہ ججمنٹ کس کے سامنے رکھے؟ کلاس کے سامنے، اس بچے کے سامنے، اس کو جس حد تک بتا سکتا ہے وہ بتائے۔ تیسرا، حاکم وقت، جو قاضی ہے، جو جج ہے، جو کسی بھی کورٹ میں ہے، اس کو جج کرنا ہے اور اس کو سارا معاملہ جاننا ہے۔ اس کے اوپر ہے کہ وہ سوال کرے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروسیس ہر جگہ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز جہاں پر ججمنٹ جائز ہے، کی جانی چاہیے، وہ ہے لیڈر کی، جو کسی بھی شیپ میں ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ باس کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ پریزیڈنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی اور، جو بھی لیڈرشپ ہے۔ جب کسی ایک ٹاسک کو کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی ٹیم کو جج کرنے کا اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر جگہ جج کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی جج نہیں کر سکتا، یہ ایک مسلم پرنسپل نہیں ہے۔ لہٰذا اس بنیاد پر اگر ہم اس ججمنٹ کو صحیح طریقے سے دیکھنا شروع کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، ایک بہترین اولاد پرورش پاتی ہے اگر ماں اچھی ججمنٹ کرے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد والے محمد کی یہ مجالس بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔